تو میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جیسے پچھلے رکوع میں فرمایا کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، تو اللہ سے آگے نہیں جا سکتے تم، تو اس لیے اللہ کی مانو۔ اور جو لوگ بھی اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں نا، اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ والذین کفروا بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور اس کی ملاقات کا، یہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں، یعنی حقیقی مایوس یہی لوگ ہیں، وہ ہونا بھی چاہیے ان کو، کیونکہ ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ اور اس ٹائپ کی ساری باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھائیں۔ تو جب سمجھائی ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، قوم کا جواب نہیں تھا سوائے اس کے اُقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس جب دلائل نہیں ہوتے تو دھمکیوں کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی راستہ سامنے والے کو خاموش کرانے کا نہیں ہوتا۔ تو قوم جواب میں کہنے لگی اقتلوہ، اس کو قتل کر دو، او حرقوہ، یا اس کو جلا دو، فانجاہ اللہ من النار، اللہ نے آپ کو آگ سے بچا لیا۔ اس میں بڑی بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا اپنی قوم سے کہ تم جو بتوں کی عبادت کرتے ہو، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا، تمہاری جو آپس میں دنیا میں محبت ہے نا، اس محبت کی بیس پہ بتوں کو پوجتے ہو، کلچر کی بیس پہ، کلچر کو فالو کرنا ہے، کیونکہ ہماری پرمپرا ہے، ہمارے چچا ماموں خالہ تائے قبیلہ سب یہی کام کرتا ہے، ہمارے ارد گرد سارے بت پرست ہیں۔ یہ تمہارے پاس اس کے برحق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ رشتہ داری چھوڑنا، رشتہ داری توڑنا بہت مشکل ہے تمہارے لیے ایسے موقع پہ، تم اس بیس پہ کر رہے ہو نا، تو یہ بھی بڑی کمزور بیس ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض، قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے۔ آج جن کی محبتوں میں خدا کو، اللہ کو ناراض کر رہے ہو نا، کل انہی سے دستبرداری کا اعلان کرو گے، انہی کو لان تان کرو گے تم۔ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے بعض کو لان تان کر رہے ہوں گے کہ تیری وجہ سے میں نے یہ کیا، تجھ پر خدا کی لعنت، تیری وجہ سے میں نے یہ کیا، وہ آپ کو کہہ رہا ہوگا۔ تو یہ محبت تو ویسے ہی دشمنیوں میں تبدیل ہونے والی ہے۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آج تم باپ دادا کے، چچا مامے کے اور اپنے دوستوں کے کہنے پر جو برائیاں کر رہے ہو، تو یہ کل تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ کسی کی سمجھ میں بات نہیں آئی، ابراہیم علیہ السلام کے والد تک نہیں ایمان نہیں لے کر آئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے لوط علیہ السلام وہ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے۔ وقال انی مہاجر الی ربی، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب میں اپنی قوم سے مایوس ہو چکا ہوں، یہاں رہنے کا فائدہ نہیں ہے، یہ مجھے جلا دیں گے، ہلاک کر دیں گے۔ تو اللہ نے حکم دیا آپ اس علاقے کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ پیغمبر کبھی بھی اپنی بستی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چھوڑتے۔ یونس علیہ السلام نے یہ سمجھ کے چھوڑ دی تھی کہ شاید اس کی اللہ اسی میں راضی ہو، لیکن ان سے یہ اجتہادی غلطی ہوئی تھی، اس کی ان کو ایک وقتی طور پہ سزا ملی کہ مچھلی کے پیٹ میں گئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر یہ کام، ان کو اس کی پرمیشن نہیں ہوتی کہ بھئی جب تک اللہ آرڈر نہیں دے رہا آپ نے یہیں تبلیغ کرنی ہے، لیکن جب اللہ نے آرڈر دے دیا کہ اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور آپ کو قتل کی کوششیں ہی کریں گے، تو ابراہیم علیہ السلام اس زمین کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اللہ نے اس میں آپ کو، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ زبردست غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، غالب کا مطلب وہ میری حفاظت کرے گا، جو ہے جب اس کے حکم پہ میں کر رہا ہوں تو وہ ہر چیز پہ غالب ہے، حکم اس کا چلے گا، تو میری خیر خواہی چاہے گا تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور حکمت والا بھی ہے کہ جب مجھے حکم دے رہا ہے تو بظاہر تو اس میں نقصان ہے، لیکن اس میں میرا فائدہ ہوگا، کیونکہ اللہ کی حکمتوں کو اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اس قربانی کے بدلے میں وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے اسحاق اور یعقوب دیے۔ اسحاق بیٹے تھے، یعقوب پوتے تھے، اور دونوں کی بشارت اللہ نے دنیا میں یعنی دنیا میں دونوں ہی کی بشارتیں دے دیں کہ بیٹا بھی ہوگا، پوتا بھی، دونوں پیغمبر ہوں گے۔ میں بار بار یہاں ایک علمی نقطہ ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے خاندان چھوڑا نا، تو اللہ نے خاندان ہی دیا آپ کو۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بڑی برکت ہوتی ہے کہ آپ جس نوعیت کی قربانی دیتے ہیں اللہ وہی چیز آپ کو دیتا ہے۔ ہمارے ایک کلاس فیلو تھے تو بڑی قربانی دی انہوں نے، ان کے رشتہ دار ان سے کٹ گئے، وہ مدرسے میں آئے، تو ہمارے جو شیخ تھے انہوں نے ان کو کہا، ایک بڑی تسلی کی بات کی کہ آپ نے اللہ کے لیے عزت اور شہرت کی قربانی دی ہے تو اللہ آپ کو عزت اور شہرت دے گا۔ تو بڑے پرہیزگار تھے وہ، اللہ ان کی عمر برکت دے۔ تو یہ ہوتا ہے بعض دفعہ کہ جس نوعیت کی آپ نے قربانی دی ہوتی ہے نا، اللہ وہی چیز آپ کو دے دیتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے خاندان چھوڑا نا، تو اللہ نے آپ کو پرہیزگار خاندان دے دیا۔
پیغمبروں کا خاندان دے دیا کہ آپ کا بیٹا بھی اسماعیل بھی پیغمبر، یا اسحاق بھی پیغمبر، یعقوب بھی پیغمبر، یعقوب کا بیٹا یوسف بھی پیغمبر. تبھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسب کے اعتبار سے سب سے افضل، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، یوسف علیہ السلام ہے. کیونکہ یوسف جو تھے، یوسف علیہ السلام خود بھی پیغمبر، ان کے والد یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر، ان کے والد اسحاق علیہ السلام بھی پیغمبر، اور ان کے والد ابراہیم علیہ السلام بھی پیغمبر. یعنی ابا بھی خود بھی پیغمبر، والد بھی پیغمبر، دادا بھی پیغمبر، اور پردادا بھی پیغمبر. تو یہ شرف شاید کسی اور پیغمبر کو حاصل نہیں ہوا. تو کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر فضل کیا کہ بیٹا بھی پیغمبر، پوتا بھی پیغمبر، پوتے کا بیٹا بھی پیغمبر. کیوں؟ آپ نے اللہ کی خاطر قربانی دی. تو نکاح کیے پھر ابراہیم علیہ السلام نے، اور اللہ نے آپ کو اولاد دی. تو اس سے ایک تو یہ ہمیں نقطے کے بعد پتہ چلتی ہے، جس نوعیت کی قربانی ہوگی اللہ وہی چیز آپ کو لوٹا دیتا ہے زیادہ اچھی طرح کر کے. جیسے نبی نے مکہ چھوڑا نا، تو اللہ نے اسی مکہ میں فاتح بن کے آپ کو داخل کیا. تو ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اس سے پتہ چلتا ہے، بار بار میں یہ اس نقطے کو ہائی لائٹ کرتا ہوں، اسلام میں نکاح، اولاد اور اولاد کی کثرت یہ کتنی بڑی نعمت ہے. پیغمبروں کو بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبریاں مل رہی ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کو پیسہ دے دوں گا، دولت دے دوں گا. حضرت مریم کو بھی اولاد کی خوشخبری، آل عمران کو بھی اولاد کی خوشخبری، ابراہیم علیہ السلام کو بھی اولادوں کی خوشخبریاں. تو یہ خاص بات ہے کہ زکریا علیہ السلام کو اولاد کی خوشخبری. تو اللہ کی نظر میں اولاد بہت بڑی نعمت ہے، جس اولاد کو روکنے کا آج فیملی پلاننگ والے ہمیں حکم دے رہے ہیں. کیونکہ یہ جن تحریکوں کے ان کے پیچھے جو تحریکیں ہیں وہ قرآن و سنت کو نہیں مانتے، اللہ رسول پیغمبروں کو نہیں مانتے، وہ مادہ پرست لوگ ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بچے زیادہ آ گئے تو ہمارے حصے کی روزی کھا لیں گے، روزی کے ٹھیکیدار وہ خود بنے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں قرآن و سنت کے خلاف ہیں. تو قرآن اولاد کو بہت بڑی ایک نعمت اور رحمت قرار دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ہبہ کر دیے اسحاق اور یعقوب، اور ہم نے ان کی ذریت میں نبوت جاری کر دی. والکتاب، اور کتاب سے اس میں جنس مراد ہے، ایک کتاب نہیں، یعنی نفس کتاب. وہ کیا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی پھر آگے زبور ملی داؤد علیہ السلام کو، انجیل ملی عیسیٰ علیہ السلام کو، تورات ملی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور بھی آسمانی صحیفے نازل ہوتے رہے. تو ہم نے انہی کی ذریت میں نبوت اور کتاب کو جاری کر دیا. یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد جتنے پیغمبر آئے ہیں سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آئے ہیں. بہت بڑی قربانی تھی ابراہیم علیہ السلام کی. وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ابراہیم کو دنیا میں بھی اجر دیا. دنیا میں اجر کیا؟ کہ جو آپ کو نیک بیوی ملی حضرت ہاجرہ، جنہوں نے اللہ کے لیے قربانی دی، نیک اولاد ملی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا نام جو زندہ رہا قیامت تک، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، مسلمان ہوں، سب ان کا نام احترام سے لیتے ہیں. یہ دنیا کا اجر ہے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں بھی آپ کا شمار نیک لوگوں میں ہوگا، بلکہ نیکوں کے سرداروں میں ہوگا. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، لوط کا بھی تذکرہ کیجئے. میں نے بتایا نا یہ، کیونکہ اس سورت کے شروع میں اللہ نے بتایا کہ تمہیں آزمائشوں میں ڈالا جائے گا اور آزمائشوں میں تم نے صبر کرنا ہے. تو اللہ پچھلی امتوں کے واقعات اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں نے کیسی کیسی آزمائشیں اٹھائی ہیں، تو ان کو دنیا میں بھی اجر ملا، آخرت میں بھی. تو اب اللہ لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں. اذ قال لقومه، جب اپنی قوم سے کہا، انکم لتاتون الفاحشہ، تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو. ما سبقکم بها من احد من العالمین، وہ برائی جو اب سے پہلے کسی نے بھی نہیں کی ہے. دیکھیں برائی ہوتی ہے، چاہے پہلے کسی نے کی ہو یا نہیں کی ہو، لیکن وہ برائی جو پہلے کسی نے نہیں کی وہ زیادہ بڑی برائی اس لیے ہوتی ہے کہ آپ اس کی بنیاد رکھ رہے ہیں. آپ کو دیکھا دیکھی لوگ شروع کر دیں گے. تو بار بار جو لوط علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے تھے نا، ہمیشہ جب بھی یہ واقعہ آیا ہے تو لوط علیہ السلام نے یہ کہا وہ کر رہے ہو جو پہلے کسی نے نہیں کیا. اس سے دو مقصد ہوتے ہیں. ایک مقصد تو یہ کہ تم بڑے مجرم ہو کیونکہ تم اس برائی کی بنیاد رکھ رہے ہو دنیا میں. دوسری بات یہ کہ یہ تو نیچر کے بالکل خلاف ہے. انسان سے زنا اگر ہوتا ہے تو اس میں یہ کہا جائے گا کہ اس کا طریقہ غلط ہے عورت کے پاس جانے کا. مرد کی رغبت عورت کی طرف یہ نیچرل ہے، یہ کوئی انسان کے گندے ہونے کی علامت نہیں ہے. اور عورت کی مرد کی طرف رغبت یہ نیچرل ہے، یہ کوئی عورت کے گندے ہونے کی علامت نہیں ہے. ہاں اس کا ایک طریقہ رکھا ہے کہ بھئی ایک طریقہ ہے، گدے گھوڑوں کی طرح مت جاؤ بلکہ نکاح کر کے جاؤ. جیسے روٹی دیکھ کے بھوک لگنا یہ نیچرل ہے. اب چوری کر کے کھاتے ہو برا عمل ہے، حلال طریقے سے خرید کے کھاتے ہو جائز عمل ہے. یہی نکاح اور زنا میں فرق ہے. لیکن اتنی بات بہرحال ہے کہ زنا ہو یا نکاح ہو، عورت کی طرف رغبت یہ نیچرل ہے. تو اس لیے زانی کو یہ نہیں کہا جائے گا وہ جرم کر رہے ہو جو پہلے کسی نے کیا ہی نہیں ہے. بھائی یہ تو پہلے بھی لوگوں سے ہوا ہے یہ کام، جن کو سزائیں ملی ہیں اور ان کو حدود جاری کی گئی ہیں، کچھ کو
کے معاملے پہ اللہ نے پردہ ڈالا, انہوں نے اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کر لی, اللہ نے معاف کر دیا. کچھ کو اللہ آخرت میں, جنہوں نے توبہ نہیں کی, آخرت میں اللہ سزا دے کے بخش دے گا, ان کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا, پھر بخش دے گا سزا دینے کے بعد. لیکن یہ جو لڑکوں سے بدفعلی والا جرم ہے, یہ تو نیچرل ہے ہی نہیں. یہ تو جو جان کر گندا کر کے اور جو ہے وہ برا سوچ کے اپنے اوپر